دنیا میں کوئی سوچ، کوئی چیز، کوئی جذبات دائمی نہیں۔ جس کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے۔ یہ اور بات کہ اس کا دورانیہ کتنا طویل یا کتنا مختصر ہوتا ہے۔ بادشاہت کے سلسلے میں یہ بھی آخری کڑی تھی جس سے جتنی توقعات وابستہ تھی، اتنا ہی مایوس کن یہ دور رہا، جہاں دولت اور طاقت کا سنگم ہو جائے، اور اگر وہاں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی چور دروازے سے یا کھلے عام سے ہی عورت اور شباب کا دخل ہو جائے تو دولت اور طاقت رفتہ رفتہ گہنانے لگتی ہے، کیونکہ ہر عروج توجہ کا طالب ہے۔ جب کسی کو اپنے حصے کی توجہ نہ ملے تو دھیرے دھیرے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بادشاہت کا یہ دور بھی دھیرے دھیرے اپنے انجام کی طرف گامزن تھا، کیونکہ اس سلطنت میں آخری کیل بھی ایک عورت کے ہی ہاتھوں لگنے والی تھی۔ بھلا بادشاہت اور ایک فقیر کا کیا سنجوگ، جس کا حکم زمین پر پھیلے ہر انسان کے لیے ماننا لازم تھا، وہی ایک کنیز کا غلام نکلے تو بغاوت آپ ہی جنم لے لیتی ہے۔ مخالفوں نے یہاں بھی اسی جذبے سے فائدہ اٹھایا اور اسے اس کی سب سے بڑی کمزوری ثابت کر دیا۔ گویا تاریخ گواہ ہے کہ زن، زر اور زمین نے کیسی کیسی دل گداز اور عبرت اثر داستان رقم کی ہے۔ خاندان غلامہ کی آخری شمع معز الدین کیقباد، قسط نمبر 1۔ غیاث الدین بلبن 60 سال شاندار حکومت کر کے جب اس عالم ناپائیدار سے اپنے نادیدہ سفر پر روانہ ہوا تو بدقسمتی سے اس عظیم الشان اور گرانبار حکومت کا بوجھ اٹھانے والا کوئی اہل دلی میں موجود نہیں تھا۔ بلبن کا لائق بیٹا خان سلطان ملتان میں مغلوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو چکا تھا۔ خان سلطان کی موت نے بوڑھے بادشاہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ دوسرا بیٹا بغرا خان دہلی سے دور دور رہتا تھا اور اس نے لکھنوتی کو اپنے وطن کی طرح قبول کر لیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے بغرا خان کو دہلی بلا کر روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بغرا خان بھی ایک ضدی تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو عالم یاس میں سسکتا ہوا چھوڑ کر لکھنوتی چلا گیا۔ اب دہلی میں 2 نوجوان شہزادے موجود رہ گئے تھے، ایک تو خان سلطان کا بیٹا کہ خسرو اور دوسرا بغرا خان کا 18 سالہ بیٹا کیقباد۔ اب بلبن کو انہی 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے کہ خسرو کو ترجیح دی اور اسے اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ نامزدگی کے تیسرے دن بلبن چل بسا۔ جن عمراء اور کوتوال کے روبرو بادشاہ نے کہ خسرو کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا، انہیں اس سے اختلاف تھا۔ انہوں نے کہ خسرو کو اس وصیت سے لا علم رکھ کر ملتان روانہ کر دیا اور بلبن کے دوسرے پوتے بغرا خان کے 18 سالہ بیٹے کیقباد کو تخت نشین کر دیا۔ یہ 1287 کا واقعہ ہے۔ یہ وقت اور تاریخ کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا بادشاہ بن گیا اور باپ اس کے زیر نگی لکھنوتی کا ایک حاکم بن کر رہ گیا۔ کیقباد کا خطاب معز الدین قرار پایا۔ مرحوم بادشاہ کی موجودگی میں کیقباد کی پرورش اور تربیت میں خاص قسم کی سختی روا رکھی گئی تھی۔ شہزادے کے اتالیق اور نگراں سائے کی طرح اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے۔ اسے ایسی کتابیں پڑھائی گئی تھیں جن میں عشق و محبت اور ہجر و فراق کے اشارے کنائیے میں بھی کہیں ذکر نہ ہوتا تھا۔ اسے حسینوں اور مہوشوں کے سائے تک سے دور رکھا گیا تھا۔ مرحوم بادشاہ چونکہ خود بھی ایک دیندار اور صوم و صلات کا پابند انسان تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی تربیت میں بھی ان امور کو بطور خاص خیال رکھا تھا۔ نوجوان شہزادے کے لیے وہ لمحات بڑے اذیت ناک ہوتے جب کسی پرکیف موسم میں پورا جسم ایک ناقابل بیان لذت و سرور سے ہمکنار ہوتا اور خواہشات نفسانی امواج بلا کی طرح سرکشی اختیار کرتی۔ نزدیک اور دور، گداز اور نور کی ترشی ہوئی حسین و معصیت ترغیب جوانیاں موجود ہوتی۔ ان کی کلکل، مینا، کہکہے اور مدھم مدھم سرگوشیاں جیسی ہنسی تیر نیم کش کی طرح اس کے کانوں سے داخل ہو کر دل میں ترازو ہو جاتی اور وہ اپنے اتالیق و نگراں حضرات کی قہرآلود نظروں سے ڈر کر دل مسوس کر رہ جاتا۔ باغیوں کی سرکوبی اور نئے علاقوں کی فتح یابی کی خوشی میں جگہ جگہ رقص و سرود کی محفلیں جمتی اور ان محفلوں میں لوگ اپنے سیم و زر کے علاوہ جان و ایمان تک نظر کر آتے، لیکن شہزادہ کیقباد ان کی جھلک تک نہ دیکھ سکتا اور فضا میں رس کھول دینے والی آوازوں تک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں اچانک بادشاہ بنا دیا گیا، اور یہ وہ حالات تھے جن میں اسے آخری درجے کی خود مختاری حاصل ہو گئی تھی۔ درباری عمراء اور دوسرے اعلیٰ منصب دار نوجوان سلطان کی کمزوریوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں امیر العمراء کوتوال ملک فخر الدین کا داماد نظام الدین سب سے زیادہ چالاک اور ذہین امیر تھا۔ اس نے حکمرانی کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں خود سنبھال لی اور نوجوان بادشاہ کے لیے بالواسطہ وہ سب مہیا کر دیا جس کے لیے وہ ترستا رہا تھا۔ معلوم نہیں کس نے شہر کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں یہ پھونک دیا تھا کہ حسن پرستی، مزاح و تمسخر، عیش و عشرت اور لطف و لذت کا سب سے بڑا حریص
اور جویا دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ نوجوان بادشاہ ملک کا سب سے بڑا گاہک تھا۔ اس کی طلب و ضرورت کا اندازہ لگا کر دکاندار اور تاجر مطلوبہ مال لے لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ درو دیوار سے نغمے پھوٹ پڑے۔ بام و در میں نوخیز و فتنہ انگیز اپنے شکار کی تلاش و جستجو میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ شراب خانے آباد ہو گئے۔ بادشاہ کے چاروں طرف پرستان مہیا کر دیا گیا۔ جام بکف پری چہرے اس کی رانوں پر لیٹ کر جب اپنی مخمور نگاہوں سے مسکراتے ہوئے شراب کے جام اس کے ہونٹوں سے بھڑاتے تو نوجوان بادشاہ پر دو آتشے کا اثر ہوتا۔ نوجوان بادشاہ کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو گیا کہ بلبن کا محل اس کے لیے ناموزوں ہے۔ اس نے اپنے عشرت قدے کے لیے دہلی کے جنوب میں جمنا کے کنارے کلو کھری کا انتخاب کیا۔ نوجوان بادشاہ کی ایما پر اور حکم پر کلو کھری میں ایک شاندار محل تعمیر کیا جانے لگا۔ درباری عمرہ اور شہر کے دوسرے معززین اور تجار کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی شاہی محل کے آس پاس تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے یہاں ایک شہر آباد ہو گیا۔ یہ شہر پہاڑی پر آباد ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد 2-2 میل تک باغ تھے جن کی آبیاری دریائے جمنا سے ہوتی تھی۔ جمنا کے کنارے شاہی محل آراستہ و پیراستہ بہشت کی طرح نظر آتا تھا۔ نیچے کا حصہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا جس پر آئینے کی طرح صاف شفاف چونے کا گچ تھا۔ اوپر کے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال ہوا تھا۔ اس کا عکس دریا میں نہایت بھلا لگتا تھا۔ دوسری طرف باغ تھا۔ چونکہ یہ باغ محل کے باہر تھا اس لیے اس کے درختوں کی شاخیں محل کے اندر لٹکتی رہتی تھی۔ یہاں جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو نظام الدین اس کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا۔ نظام الدین دادبک کے عہدے پر فائز تھا۔ اس عہدے کا تعلق عدلیہ سے تھا۔ عدالتیں جو فیصلے صادر کرتی، دادبک ان کا نفاذ عمل میں لاتا۔ اس کے علاوہ مساجد اور رفاہ عامہ سے متعلق عمارتوں کا انتظام بھی دادبک ہی کے ذمے تھا۔ دادبک کو امیر داد بھی کہتے تھے۔ نظام الدین بظاہر تو دہلی کا دادبک تھا لیکن وہ عملاً نائب السلطنت تھا۔ نظام الدین کے علاوہ ملک قوام الدین عمدۃ الملک اور نائب وکیل منصب رکھتا تھا۔ بلاغت، انشاء اور مخصوص طرز تحریر میں ملک قوام الدین کا کوئی جواب نہ تھا۔ محل میں نوجوان بادشاہ کے آس پاس زمانے بھر کا منتخب حسن جمع کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ خود بھی حسین تھا۔ بلبنی عہد کے بعض عمرہ نوجوان بادشاہ کے لہو لعاب اور ملک نظام الدین کے تیور سے خوف زدہ اور دل گرفتہ تھے۔ وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ نظام الدین جیسے ہی بادشاہ کے پاس سے ہٹے وہ نہایت دل سوزی اور خلوص نوجوان اور ناتجربہ کار بادشاہ کو یہ باور کرائیں کہ شراب و شباب میں ایک ایسی سلطنت کو غرق نہ کیا جائے جس کی اس کے عظیم دادا غیاث الدین بلبن نے 60 سال تک اپنی لہو آمیز جد و جہد اور فکر سے آبیاری کی تھی۔ اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ نظام الدین کے ارادے اچھے نہیں معلوم ہوتے، شاید وہ خود بھی تخت دہلی پر متمکن ہونے کا خواہش رکھتا ہے۔ ایک شام موسم بڑا رنگین تھا۔ مشرق سے اڑتے ہوئے بادلوں کے پرے شمال میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہوا میں خنکی اور نمی پائی جاتی تھی۔ سرمئی اور سیاہ گھٹائیں برسنے کو تلی کھڑی تھیں۔ نوجوان بادشاہ کے رگو پے میں کیف و مستی سرایت کرنے لگی۔ وہ محل سے نکل کر اس کشادہ سبززار میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف طرح طرح کے پھولوں کے تختے موجود تھے۔ یہاں ہلکے ہلکے اور باریک کپڑوں کے شامیانے کھڑے کر دیے گئے تھے جن کے آس پاس سے پانی کی پھوارے ہوا کے دوش پر داخل ہو کر بادشاہ اور اس کے شرکا محفل کو آلودہ کیف و سرور کر سکتی تھی۔ بادشاہ کے چاروں طرف ناز نینان لذت بخش اور مہیش شان و شہوت بدامہ موجود تھیں۔ آلات مہکشی ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ شراب کے جام دست نازک سے بادشاہ کے ہونٹوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان خوبریوں سے ذرا دور فاصلے پر بزلہ سنج، لطیفہ گو اور داستان سرا بیٹھے تھے۔ ان کے آگے بھی مے مینا کا بازار لگا تھا اور یہ بھی غرق مے ناب اولا ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک تیکھی چتون اور مخمور چشم حسینہ کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس کے لب و رخسار کے بوسے لیتے ہوئے بولا، سنبل، اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ تجھے ایک اعلیٰ شاہی منصب اس شرط پر عطا کیا جائے گا کہ تو اس منصب کی مجموعی تنخواہ اپنی عمر کے آخری دن حاصل کر سکے گی، تو کیا تو اس اعلیٰ شاہی منصب کو قبول کر لے گی؟ سنبل نے بادشاہ کے رخساروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، ایسا منصب کوئی بیوقوفی قبول کر سکتا ہے، کوئی معمولی منصب ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا معاوضہ جلدی جلدی ملنے کا وعدہ ہو یا امکان ہو تو اسے آدمی بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ بادشاہ نے جھک کر اس کی ایک آنکھ کو بوسہ دیا اور کہا، میرے دادا بلبن نے اور ان کے مقرر کردہ اتاریک نے میرے سامنے ایک ایسی ہی پیشکش رکھی تھی اور اپنی سخت گیر رویوں اور شدید طرز عمل سے اس پر مصر رہتے تھے کہ میں ان کی اس پیشکش کو قبول کر لوں۔ جب تک جد امجد غیاث الدین بلبن زندہ رہے میں اس پیشکش کو منافقت سے قبول کیے رہا، لیکن جب ہم سے بچھڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور مجھے خود مختاری، آزادی اور اقتدار میسر آ گیا
تو میں نے ادھار کے سودے کو ٹھوکر مار دی اور نقد فوری معاوضے کو قبول کر لیا۔ سنبل نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائی اور بادشاہ کے سیاہ اور ملائم بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ دوسری میوشوں کو مخاطب کیا، ارے تم میں کوئی اتنی ذہین لڑکی ہے جو میری باتوں کے اصل مفہوم اس بھولی بالی سنبل کے ذہن نشین کرا دے؟ ایک شوخ و شنگ نوخیز لڑکی بادشاہ کے روبرو آ بیٹھی۔ اس کے گلستان شباب میں بھی کلیوں کی آمد تھی۔ اس کا چہرہ شباب کی گرمی سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے دباتے ہوئے بولی، اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو یہ ناچیز حضور والا کے کلمات کا مفہوم بیان کر دے۔ بادشاہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس ناشگفتہ کلی کی طرف دیکھا اور کہا، یعنی میری رمز و کنائے کی گفتگو کا مفہوم تم بیان کرو گی؟ کیا تم اپنی عمر کے برعکس اتنی بالغ نظر ہو کہ میری باتوں کا مفہوم واقعی بیان کر سکو؟ لڑکی نے جواب دیا، بندہ پرور میری عمر سے میری سمجھ کو نہ ناپیے گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو میری باتوں کے اصل مفہوم سے ان سب کو مطلع کر دے۔ لڑکی نے بادشاہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، بولی، حضور والا حقیقتاً یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے دادا سخت گیر اطالیق تھے۔ انہیں نماز اور روزے سے لگا کر ایک ایسے مشغلے میں پھنسا دیا تھا جس کا معاوضہ دوسری دنیا میں ملتا۔ حاضر کو غائب کی تمنا میں چھوڑ دینا عقل کے خلاف ہے۔ پھر بادشاہ کی طرف شوخی و شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی، حضور والا انصاف سے کہیے گا، میں نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے یا درست؟ بادشاہ نے اسے اپنی آغوش میں دبا لیا۔ اس کا سر بادشاہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کی سیاہ اور لمبی زلفیں دونوں شانوں پر بکھر گئی۔ بادشاہ نے اس کے سر کے بیچوں بیچ زلفوں کو بوسہ دیا اور بے اختیاری میں کہا، اس سے جو کچھ بیان کیا یہی میرا مفہوم تھا۔ ہر طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی اور حاضرین محفل اس ناشگفتہ کلی کو رشک و حسد سے گھورنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، کیا حاضرین محفل میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو یہ بتائے کہ ایک چیز ایک جگہ حرام ہو اور کسی دوسری جگہ حلال؟ سبھی حیرت اور فکر سے بادشاہ کی صورت دیکھنے لگے۔ اس فتنہ صغیر نے پھر زبان کھولی کہنے لگی، اگر اجازت ہو تو بندی حضور کو اس کا مفہوم بھی عرض کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر جواب دیا، بیان کرو۔ لڑکی نے کہا، حضور والا کی مراد حور اور شراب سے ہے۔ ان دونوں کو یہاں اس دنیا میں حرام اور حدود میں رکھا گیا ہے، لیکن عقبہ میں یہ حلال ہو جائیں گی۔ نوجوان بادشاہ اس کی پیاری پیاری باتوں سے اتنا متاثر اور خوش ہوا کہ اسے بے اختیار بھینچ لیا، بولا، اے قیامت فروا، تجھے اتنی سمجھ کہاں سے مل گئی؟ تجھے یہ شعور اور تمیز کس نے عطا کر دی؟ لڑکی نے بھیجی بھیجی آواز میں جواب دیا، سمجھ، شعور اور تمیز ایسی چیزیں نہیں کہ انسان اپنی خواہش اور مرضی سے ان کا اکتساب کر لے۔ تانا بخش شدائے بخشندہ۔ نوجوان بادشاہ اس کی ایک ایک بات اور ذرا ذرا سی ادا پر مٹا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں ایک مسخرہ لرزتا کانپتا بادشاہ سے 10-12 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ کی تیروں کا بل پڑ گئے۔ نشیلی آواز میں پوچھا، بلا اجازت ہمارے روبرو آنے کی جسارت کس طرح ہوئی؟ مسخرے نے مسکین صورت بنا کر جواب دیا، حضور کی ان فلسفیانہ باتوں نے طبع روا کو گدگدایا، خاموشی محال ہو گئی، پیٹ میں ضبط و برداشت نے ابھار پیدا کیا، اور پھر یہ غلام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کی اجازت سے بے نیاز روبرو آ کھڑا ہوا۔ شوخ و شری لڑکی مسخرے کی مداخلت بے جا گزری۔ اس نے چی ہو کر بادشاہ سے عرض کیا، اس محفل رنگین اور ہجوم مہو شان میں اس کی موجودگی سے کیا؟ بادشاہ کا مذاق لطیف مجروح نہیں ہوا۔ ہوا، بالکل ہوا۔ بادشاہ نے ترش روئی سے کہا، پھر مسخرے کو حکم دیا، تو اسی وقت یہاں سے دفان ہو جا اور اپنے ساتھ ان سب کو بھی لیتا جا جو ان نازک اور لطیف آبگینوں میں پتھر کی طرح موجود ہیں۔ مسخرے نے کہا، حضور پہلے میری بات تو سن لے، اس کے بعد ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے بے نیازی سے جواب دیا، اس وقت ہم کچھ بھی نہ سنیں گے۔ سنبل اس ناشگفتہ شوخ و شری لڑکی سے حسد کرنے لگی تھی۔ اس نے بادشاہ کی پشت پر اس کی گردن میں باہیں ڈال دی اور وہ پورے جوش سے چمٹا کے عرض کیا، حضور والا کو اس کی بات ضرور سن لینی چاہیے، کیونکہ اس کی مزیدار باتوں نے ہمیں کبھی ملول اور افسردہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے مسخرے کو حکم دیا، تجھے جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ کر رخصت ہو جا۔ مسخرے نے عرض کیا، حضور والا خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کے لیے بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر شراب کے ساتھ نمکین اور چٹپٹی چیزیں نہ ہو تو شراب کا مزہ نصف رہ جاتا ہے۔ اس طرح اس محفل رنگین میں اگر بذرہ سنجی اور مزاح کو شامل نہ کیا جائے تو اس بزم ترب کی مثال اس کھانے جیسی ہوگی جس میں نمک نہ ہو۔ سنبل اور دوسری ان حسین لڑکیوں نے جو بادشاہ کی گود میں بیٹھی ہوئی اس نوعمر لڑکی سے حسد اور رقابت محسوس کر رہی تھی، مسخرے کی باتوں سے بڑی خوشی ہوئی اور ان سب نے صدائے تحسین بلند کی۔ بادشاہ بھی ان حسینوں کی کثرت رائے سے متاثر ہوا۔ اسے مسکرا کر مسخرے کو حکم دیا، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے قریب آ جا
اور اپنی پرلطف اور دلچسپ باتوں سے اس محفل کے مزے کو دوبالا کر دے۔ مسخرہ خوش واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ کے قریب آ بیٹھا، اور پھر تمسخر و مزاح، بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی کا بازار گرم ہوا تو نازک انداموں کے نرم و لطیف اور کھنکدار کہکوں اور ہنسی نے پوری محفل کو شرابی بنا کے رکھ دیا۔ نو عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنی اہانت برداشت نہ کر سکی، افسردہ دلی سے بادشاہ کی آغوش چھوڑ دی۔ شراب اور تمسخر کے نشے میں بدمست بادشاہ نے ایک دوسری لڑکی کو آغوش میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ یہ لڑکی کچھ دیر تو چپ چاپ گمسم کچھ الگ تھلگ سی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی کا غبار چھا گیا تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کی اندرونی کرب اور دکھ سے ایک لذت محسوس کر رہی تھی۔ بادشاہ اس ہنگامہ شراب و شباب میں ایسا کھویا کہ اس لڑکی کا خیال تک نہ رہا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، اس کی پھوار شامیانوں میں بن بلائے مہمان کی طرح داخل ہو رہی تھی۔ شراب کا دور چلا اور پوری محفل الناس علی دین ملوکہم کا عملی نمونہ بن گئی، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ دل شکستہ اور آزردہ طبع لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی اور خاموشی سے بادشاہ کی پشت پر چلی گئی۔ یہاں بھی رکی نہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامیانے سے باہر نکل گئی۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ ان دونوں کو یہاں اس دنیا میں حرام اور حدود میں رکھا گیا ہے، لیکن عقبہ میں یہ حلال ہو جائیں گی۔ نوجوان بادشاہ اس کی پیاری پیاری باتوں سے اتنا متاثر اور خوش ہوا کہ اسے بے اختیار بھینچ لیا، بولا، اے قیامت فروا، تجھے اتنی سمجھ کہاں سے مل گئی؟ تجھے یہ شعور اور تمیز کس نے عطا کر دی؟ لڑکی نے بھیجی بھیجی آواز میں جواب دیا، سمجھ، شعور اور تمیز ایسی چیزیں نہیں کہ انسان اپنی خواہش اور مرضی سے ان کا اکتساب کر لے۔ تانا بخش شدائے بخشندہ۔ نوجوان بادشاہ اس کی ایک ایک بات اور ذرا ذرا سی ادا پر مٹا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں ایک مسخرہ لرزتا کانپتا بادشاہ سے 10-12 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ کی تیروں کا بل پڑ گئے۔ نشیلی آواز میں پوچھا، بلا اجازت ہمارے روبرو آنے کی جسارت کس طرح ہوئی؟ مسخرے نے مسکین صورت بنا کر جواب دیا، حضور کی ان فلسفیانہ باتوں نے طبع روا کو گدگدایا، خاموشی محال ہو گئی، پیٹ میں ضبط و برداشت نے ابھار پیدا کیا، اور پھر یہ غلام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کی اجازت سے بے نیاز روبرو آ کھڑا ہوا۔ شوخ و شری لڑکی مسخرے کی مداخلت بے جا گزری۔ اس نے چی بچی ہو کر بادشاہ سے عرض کیا، اس محفل رنگین اور ہجوم مہو شان میں اس کی موجودگی سے کیا بادشاہ کا مذاق لطیف مجروح نہیں ہوا؟ ہوا، بالکل ہوا، بادشاہ نے ترش روئی سے کہا۔ پھر مسخرے کو حکم دیا، تو اسی وقت یہاں سے دفان ہو جا اور اپنے ساتھ ان سب کو بھی لیتا جا جو ان نازک اور لطیف آبگینوں میں پتھر کی طرح موجود ہیں۔ مسخرے نے کہا، حضور پہلے میری بات تو سن لے، اس کے بعد ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے بے نیازی سے جواب دیا، اس وقت ہم کچھ بھی نہ سنیں گے۔ سنبل اس ناشگفتہ شوخ و شری لڑکی سے حسد کرنے لگی تھی۔ اس نے بادشاہ کی پشت پر اس کی گردن میں باہیں ڈال دی اور وہ پورے جوش سے چمٹا کے عرض کیا، حضور والا کو اس کی بات ضرور سن لینی چاہیے، کیونکہ اس کی مزیدار باتوں نے ہمیں کبھی ملول اور افسردہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے مسخرے کو حکم دیا، تجھے جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ کر رخصت ہو جا۔ مسخرے نے عرض کیا، حضور والا خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کے لیے بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر شراب کے ساتھ نمکین اور چٹپٹی چیزیں نہ ہو تو شراب کا مزہ نصف رہ جاتا ہے۔ اس طرح اس محفل رنگین میں اگر بزرہ سنجی اور مزاح کو شامل نہ کیا جائے تو اس بزم ترب کی مثال اس کھانے جیسی ہوگی جس میں نمک نہ ہو۔ سنبل اور دوسری ان حسین لڑکیوں نے جو بادشاہ کی گود میں بیٹھی ہوئی اس نوعمر لڑکی سے حسد اور رقابت محسوس کر رہی تھی، مسخرے کی باتوں سے بڑی خوشی ہوئی اور ان سب نے صدائے تحسین بلند کی۔ بادشاہ بھی ان حسینوں کی کثرت رائے سے متاثر ہوا۔ اسے مسکرا کر مسخرے کو حکم دیا، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے قریب آ جا اور اپنی پرلطف اور دلچسپ باتوں سے اس محفل کے مزے کو دوبالا کر دے۔ مسخرہ خوش واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ کے قریب آ بیٹھا، اور پھر تمسخر و مزاح، بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی کا بازار گرم ہوا تو نازک انداموں کے نرم و لطیف اور کھنکدار کہکوں اور ہنسی نے پوری محفل کو شرابی بنا کے رکھ دیا۔ نو عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنی اہانت برداشت نہ کر سکی، افسردہ دلی سے بادشاہ کی آغوش چھوڑ دی۔ شراب اور تمسخر کے نشے میں بدمست بادشاہ نے ایک دوسری لڑکی کو آغوش میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ یہ لڑکی کچھ دیر تو چپ چاپ گمسم کچھ الگ تھلگ سی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی کا غبار چھا گیا تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کی اندرونی کرب اور دکھ سے ایک لذت محسوس کر رہی تھی۔ بادشاہ اس ہنگامہ شراب و شباب میں ایسا کھویا کہ اس لڑکی کا خیال تک نہ رہا۔ بارش تیز ہو چکی تھی،
اس کی پھوار شامیانوں میں بن بلائے مہمان کی طرح داخل ہو رہی تھی۔ شراب کا دور چلا اور پوری محفل الناس علی دین ملوکہم کا عملی نمونہ بن گئی، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ دل شکستہ اور آزردہ طبع لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی اور خاموشی سے بادشاہ کی پشت پر چلی گئی۔ یہاں بھی وہ رکی نہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامیانے سے باہر نکل گئی۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ اور چٹپٹی چیزیں نہ ہو تو شراب کا مزہ نصف رہ جاتا ہے۔ اس طرح اس محفل رنگین میں اگر بزرہ سنجی اور مزاح کو شامل نہ کیا جائے تو اس بزم ترب کی مثال اس کھانے جیسی ہوگی جس میں نمک نہ ہو۔ سنبل اور دوسری ان حسین لڑکیوں نے جو بادشاہ کی گود میں بیٹھی ہوئی اس نوعمر لڑکی سے حسد اور رقابت محسوس کر رہی تھی، مسخرے کی باتوں سے بڑی خوشی ہوئی اور ان سب نے صدائے تحسین بلند کی۔ بادشاہ بھی ان حسینوں کی کثرت رائے سے متاثر ہوا، اسے مسکرا کر مسخرے کو حکم دیا، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے قریب آ جا اور اپنی پرلطف اور دلچسپ باتوں سے اس محفل کے مزے کو دوبالا کر دے۔ مسخرہ خوش خوش واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ کے قریب آ بیٹھا، اور پھر تمسخر و مزاح، بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی کا بازار گرم ہوا تو نازک انداموں کے نرم و لطیف اور کھنکدار کہکوں اور ہنسی نے پوری محفل کو شرابی بنا کے رکھ دیا۔ نو عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنی اہانت برداشت نہ کر سکی، افسردہ دلی سے بادشاہ کی آغوش چھوڑ دی۔ شراب اور تمسخر کے نشے میں بدمست بادشاہ نے ایک دوسری لڑکی کو آغوش میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ یہ لڑکی کچھ دیر تو چپ چاپ گمسم کچھ الگ تھلگ سی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی کا غبار چھا گیا تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کی اندرونی کرب اور دکھ سے ایک لذت محسوس کر رہی تھی۔ بادشاہ اس ہنگامہ شراب و شباب میں ایسا کھویا کہ اس لڑکی کا خیال تک نہ رہا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، اس کی پھوار شامیانوں میں بن بلائے مہمان کی طرح داخل ہو رہی تھی۔ شراب کا دور چلا اور پوری محفل الناس علی دین ملوکہم کا عملی نمونہ بن گئی، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ دل شکستہ اور آزردہ طبع لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی اور خاموشی سے بادشاہ کی پشت پر چلی گئی۔ یہاں بھی وہ رکی نہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامیانے سے باہر نکل گئی۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ یہ لڑکی کچھ دیر تو چپ چاپ گمسم کچھ الگ تھلگ سی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی کا غبار چھا گیا تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کی اندرونی کرب اور دکھ سے ایک لذت محسوس کر رہی تھی۔ بادشاہ اس ہنگامہ شراب و شباب میں ایسا کھویا کہ اس لڑکی کا خیال تک نہ رہا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، اس کی پھوار شامیانوں میں بن بلائے مہمان کی طرح داخل ہو رہی تھی۔ شراب کا دور چلا اور پوری محفل الناس علی دین ملوکہم کا عملی نمونہ بن گئی، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ دل شکستہ اور آزردہ طبع لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی اور خاموشی سے بادشاہ کی پشت پر چلی گئی۔ یہاں بھی وہ رکی نہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامیانے سے باہر نکل گئی۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے، یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ دل شکستہ اور آزردہ طبع لڑکی آہستہ آہستہ اٹھی اور خاموشی سے بادشاہ کی پشت پر چلی گئی۔ یہاں بھی وہ رکی نہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامیانے سے باہر نکل گئی۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ شامیانے کے باہر وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور لوگوں کی ہاؤ ہو سنتی رہی، پھر اسے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی محل کے کسی گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ گوشے میں روپوش ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔ غلامہ کے اس آخری رنگیلے کی داستان ابھی جاری ہے۔